كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز والد کرام بزرگوں دوستوں گزشتہ جمعہ مبارک میں مسلمان جماعت کے لیے اس کی غذا کے حوالے سے شریعت مطالعہ اسے ہدایت تعلیم دیتی ہے، اس حوالے سے کچھ بات کی۔ اور آج کل کیونکہ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، پوری دنیا اور خصوصاً ہمارا معاشرہ مختلف قسم اور گوناگون امراض اور مسائل کا شکار ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہماری غذا کا اور خوراک کا درست استعمال نہ ہونا ہے۔ اور کون سی غذائیں ایسی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مفید اور آرام ہیں، اور کون سی غذائیں ایسی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں، اور غذا کے استعمال کا اصل طریقہ کار کیا ہے۔ شریعت مطالعہ نے انسانیت کو اس حوالے سے بھی مکمل رہنمائی دی۔ آج اگر مسلمان بھی خاص طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کریں تو یقیناً انہیں اس طرح کے وبائی امراض سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کے یہاں کم از کم امراض کی ریشو بہت کم ہو گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں آج مسلمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کے دیگر شعبوں میں نظر انداز کر دی ہے، وہاں پر آپ نے زندگی کے اس شعبے کو بھی بالکل پسے کچھ ڈال دیا ہے۔ خوراک کے حوالے سے محض حوث پرستی، خواہش پرستی اور قومیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر چٹ پٹے مسالہ جات والی اشیاء اور خوراک کا انسان اور مسلمان عادی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار امراض آج شکار ہو چکا ہے۔ اور پھر جب کوئی اچانک اس طرح کی وبائی بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ اس بیماری کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا یہ بسا اوقات اس دنیا سے راہی اجل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، سب سے پہلے اس پر پہلے جمعوں میں بھی میں نے زور دیا ہے کہ مسلمان کے لیے خوراک کھانے میں اس چیز کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ کون سی خوراک ایسی ہے جس میں غذا
غذائیت بھرپور، محض جانور کی طرح پیٹ بھرنا یہ مسلمان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان بھوسا کھائے جا رہا ہے اور وہ سارا فضلہ بھر کر اس کے جسم سے خارج ہو رہا ہے تو سوائے اس کے اس کی توم تو باہر آ جائے گی، پیٹ اس کا باہر آ جائے گا، لیکن اس کے جسم میں توانائی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ کون سی غذا اس کے اندر غذائی اثرات زیادہ ہیں اور فضلات بہت کم ہیں۔ ایسی تو ویسے کوئی غذا نہیں ہے جس میں مکمل غذائیت اور فضلہ تو ہر صورت میں ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جس میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے، فضلات کم ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان جب خوراک استعمال کرے شدید بھوک اور ضرورت کا احساس سامنے بلا ضرورت کسی چیز کا بھی استعمال کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو کھانے پینے میں۔ اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو بلا ضرورت آپ استعمال کرتے رہیں۔ مسلمان حضور نے ارشاد فرمایا وہ ایک آنکھ سے کھانا کھاتا ہے اور کافر 7 آنکھوں سے کھانا کھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو اپنی معدے کے اندر وہ بھوک رکھتا ہے، اور کافر جب کھانا کھاتا ہے تو وہ خوب پیٹ بھر دیتا ہے، حالانکہ کوئی جگہ بھی اس کی خالی نہیں رہتی، آنکھیں بھی اس کی پر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضرورت سے زائد خوراک کا استعمال کرنا یہ بے شمار امراض کا باعث ہوتا ہے۔ ایک اور بات یاد رہنی چاہیے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو مرض کی حالت میں اس کے ورثاء بعض اوقات اس کو کھانے پر مجبور کرتے ہیں، زبردستی اس کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو کمزور ہو جائے گا اس لیے خوراک کھاؤ۔ یاد رکھیں اس وقت خوراک کا کھانا اور طبیعت نہ ہو اس کے باوجود کھلانا یہ اس کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ انسان کی قوت مدبر ہے بدن، تو اس بدن کی تدبیر کرنے پر جو قوت موقوف ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بدن کی نشو و نما اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہر وقت کردار ادا کرتی رہتی ہے، جس کو قوت مدافعات بھی کہہ لیں۔ جب انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ قوت انسان اس بیماری کو دور کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ اب انسان جب اپنے معدے میں خوراک ڈال دیتا ہے اس قوت کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب جسم میں جو چیز آئی ہے اس کی بھی تحلیل و تغذیہ کا انتظام کرے۔ آپ کو بیماری کو دور کرنے کی بجائے اس غذا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بیماری وہیں رکی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اب جب اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی تو وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے، بیماری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیماری کے دوران اولا تو خوراک کھانے پر مجبور نہیں ہونا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر خوراک کھانی بھی ہو تو انتہائی لطیف قسم کی غذا استعمال کروائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا کہ فلاں آدمی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اس کو جو کا دلیا بنا کر کھلاؤ، جس کو عربی میں تلبینہ کہتے ہیں، کہ اس کو تلبینہ کا استعمال کرواؤ، جو کا دلیا استعمال کرواؤ۔ یہ جو کا دلیا پیٹ کو اس طرح دھو دیتا ہے، یقیناً پیٹ کے اندر کوئی وائرس، جراثیم یا کوئی بھی رکا ہوا مواد ہی اس کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہا ہوتا ہے،
طرح چہرے کو صابن کے ذریعے سے دھو کر صاف ستھرا کر لیا جائے. اس لیے اس کو اس بیماری کی حالت میں اور خوراک نہ دو. یہ انتہائی لطیف غذا ہے، جو کا دلیا، اس کو استعمال کرو جس میں غذائیت بھی بھرپور ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ کیسے اس کو غذا ایک بیمار کو، خاص طور پر معدے کے امراض میں مبتلا انسان کو کس قسم کی غذا کھلانی چاہیے. اور پھر ہماری غذاؤں میں سے کچھ غذائیں ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. خاص طور پر اس میں کھجور کا استعمال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے کھانے کی بہت ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کی اہمیت کو بہت تفصیل سے بیان کیا. ایک دفعہ حضور صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، ان کے دلوں میں اس کھجور کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے ان سے سوال کیا، پوچھا. حضرت مجھے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جو مسلمان بھی مشابہ ہے. مسلمان جیسے اس کی ذات دنیا کے لیے سراپا ہدایت، سراپا خیر، سراپا برکت ہوتی ہے، اس کی ہر بات سے، اس کے ہر عمل سے دوسرے انسانوں کو راحت ملتی ہے. تو کون سا ایسا درخت ہے جو مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ اس کی ہر چیز ہی انسانیت کے لیے مفید ہے؟ آج ایک تو افسوس یہ ہے کہ مسلمان جس کی پہچان یہ تھی کہ وہ انسانیت کے لیے سراپا خیر ہے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، جس کا عمل کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آج یہی مسلمان ہے اپنوں کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتا ہے، اور اس پر بڑے فخر سے اپنے آپ کو مومن اور جنتی ہونے کا بھی دعویدار ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن ہو اور اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن آدمی یا مسلمان وہ پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی کوئی معنی نہیں ہے. مسلمان ہو اور اس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ نہ ہو، وہ کیسا مسلمان ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کی پہچان یہ ہے اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچتی. وہ ہر طرح سے دوسروں کے لیے سراپا خیر ہے. زبان سے بھی جب کوئی بولتا ہے تو دوسروں کو اس سے راحت ملتی ہے، دوسروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. دوسروں کی بھلائی کی بات ہی اس کی زبان سے نکلتی ہے، شر کی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی. لیکن آج افسوس یہ کہ مسلمان اپنوں کو بھی اذیت پہنچا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا بھی نقصان کر رہا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی بھی مخالف ہوا ہے. دوسری انسانیت کے بارے میں اس کا جو ذہن ہے وہ تو اور دور کی بات ہے. حضور نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ ایسا درخت کون سا ہے جو مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. سردی میں بھی اس کا پھل آتا ہے، گرمی میں بھی اس کا پھل آتا ہے، ہر موسم میں انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے. فرمایا ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ پت جھڑ کے موسم میں عام طور پر درختوں کے پتے جھڑنے لگ پڑتے ہیں، لیکن اس کے پتے نہیں جھڑتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے درختوں میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے سوال پر فوراً پہچان لیا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ موجود تھے حضور کی مجلس میں. خود حضرت ابوبکر تھے، میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو مجھے شرم آئی کہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. میں کیا جواب دوں؟ میں خاموش رہا. اور کہ کسی نے بھی جواب نہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. بعد میں نے
جب اپنے والد عمر سے اس کا ذکر کیا تو عمر نے پھر مجھے کہا کہ بہتر ہوتا کہ تم اس وقت جواب دیتے تاکہ حضور کی زبان سے تمہارے حق میں کوئی دعا بھی نکل جاتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کسی سوال کا جواب آتا ہو تو فوراً دینا چاہیے۔ تو آپ یہ جو اہمیت بیان کر رہے ہیں اس درخت کی، اس کی ہر چیز مفید ہے۔ اس کی چھال، اس سے بہت ساری چٹائیاں آج بھی بنتی ہیں، ٹوکریاں بنتی ہیں۔ پہلے زمانہ میں تو چھتوں کے اوپر اس کی چھال ڈالی جاتی تھی۔ اس کا تنا جو ہے وہ شبیر کا کام کیا کرتا تھا، بہترین لکڑی اس کی ہوتی تھی۔ اور پھر اس کی کھجور، اس کی افادیت تو بہت ہی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر بھوکا نہیں ہو سکتا، اس کو کسی اور خوراک کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک صرف اپنی خوراک میں کھجور اور زمزم کا پانی ہی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسے گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود آپ کی توانائی، آپ کے گھر والوں کی صحت بہت ہی عمدہ والی شان رہتی تھی۔ معلوم ہوا کہ کھجور سے زیادہ طاقتور غذائیت دینے والا اور کوئی پھل نہیں ہے۔ 2 مہینے اسی پر حضور گزارا کیا کرتے تھے۔ اور کھجور آج ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض بنا ہوا ہے، فاسد غذائیں کھانے کی وجہ سے اور سرد اور ٹھنڈی غذائیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ کھجور بلڈ پریشر کی بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اس کا مزاج گرم تر ہے، جو کہ انسانی طبیعت کے بہت ہی مناسب اور موافق ہے۔ یہ وہی مزاج ہے جو خون کا مزاج ہے، اس لیے انتہائی معتدل مزاج کی حامل یہ خوراک ہے۔ اور خواتین کے اندر خاص طور پر خون کی انتہائی کمی پائی جاتی ہے، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، پھر غذا پوری نہیں ملتی، چاولوں کی بہت شیدائی ہوتی ہیں جو کہ ہماری طبیعت اور مزاج کے زیادہ موافق نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے خون کی اور فولاد کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے۔ کھجور کا استعمال عورتوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حمل سے تھی، اب آبادی سے باہر جنگل کو چلی گئی، انتہائی کمزوری اور ناقاہت ہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر کہا، ایک کھجور کے درخت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس درخت کی ٹہنی کو ہلاؤ، اس درخت کو حرکت دو، اس کی کھجوریں تمہاری طرف گرے گی، اور ان تازہ کھجوروں کو کھاؤ، فَكُلِي، ان کو کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور پھر پانی استعمال کرو۔ کھجوریں کھاؤ، یہ تمہاری کمزوری کو دور کریں گی۔ اللہ نے گویا کہ مریم علیہ السلام کو اس حالت میں جس پھل کی استعمال کرنے یا جس غذا کی استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی وہ کھجور کا پھل۔ تو عورت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اس کی خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور دیگر اس کے امراض کے لیے، آج عورتیں اکثر سر درد کی شکایت کرتی ہیں، اس کی وجہ ان کے بہت سارے رحم کے اندر مختلف قسم کی سوزشیں اور انفیکشن اس کا سبب ہوتی ہے۔ کھجور ایک ایسا بہترین پھل ہے جو ان تمام انفیکشنوں کو، ان سوزشوں کو دور کرتا ہے۔ اور آج ایک اور بھی بیماری بہت عام ہے، اور وہ ہے قبض۔ ہر دوسرا انسان قبض کا مریض بنا ہوا ہے، اس لیے کہ رطب غذائیں کھانے کی عادت ہے، ٹھنڈے مشروبات پینے کی عادت ہے، اور جسم کے اندر وہ فضلات جب رک جاتے ہیں اور ان کے اخراج پر وقت نہیں ہوتا تو بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔
بعض حکماء نے تو قبض کو ام الامراض قرار دیا کہ تمام بیماریوں کی ماں ہے یہ، اس سے بے شمار اور امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو پانی کے اندر بھگو کر استعمال کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جب شادی ہوئی تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور میری اہلیہ حضور کی اس دعوت میں میرے ساتھ خدمت کر رہی تھی، پہلی رات ہی میرے ساتھ تعاون کر رہی تھی، ہم مل کر حضور کے لیے کھانا اور صحابہ کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ اور ہم نے حضور جب تشریف لائے تو حضور کے آنے سے پہلے ہی رات کو ایسا کیا تھا کہ کچھ کھجوریں پانی کے اندر ڈال دی تھی، صبح کو ان کو مل کر کون کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شربت کے طور پر پیش کیا تو حضور نے ان کو بہت پسند فرمایا۔ تو یہ کھجور کا شربت انسان کی اس قبض کو دور کرنے میں بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ زیادہ دن تو اس کو نہ رکھا جائے، ایک دن اور ایک رات کے لیے کافی ہے۔ زیادہ رکھنے سے بعض اوقات اس کے اندر نشے کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ تو بہر صورت اس کا شربت ویسے بھی بنایا جا سکتا ہے دودھ کے اندر، جیسے آج کل ملک شیک کھجور کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو جسم کو انتہائی طاقت فراہم کرتا ہے اور ساتھ فضلات کے اخراج میں بہت مدد دیتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ کھجور کا استعمال فالج، لقوا جیسے بلغمی امراض میں بہت مفید اور کارآمد ہے۔ جن لوگوں کو فالج کی شکایت ہو جاتی ہے وہ اگر اپنی غذا میں کھجور کا استعمال رکھیں تو اس صرف کھجور ہی کے پھل کے استعمال سے اللہ اس بیماری سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ خشک کھانسی ہے، آج کل یہ بھی کورونا کی ایک علامت بتائی جاتی ہے کہ اس میں کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں۔ تو خشک کھانسی کا علاج بہترین اللہ نے کھجور میں رکھا ہے۔ کھجور کا استعمال اس خشک کھانسی کو بھی دور کرتا ہے۔ البتہ اگر گرمی زیادہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے اندر اس کے استعمال کا ایک اور طریقہ بھی اختیار فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ پھل استعمال کیے جو کہ مزاجاً ٹھنڈے ہوتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کو استعمال کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی میرے والدین نے حضور کے ساتھ بچپن میں ہی کر دی تھی، میری زیادہ عمر نہیں تھی۔ اب میری والدہ میری غذا پر بڑی خاص توجہ دے رہی تھی کہ میری کچھ صحت اچھی ہو جائے، آخر حضور کی طرف رخصتی کرنی ہے، تو کئی غذائیں استعمال کی لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ آخر پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کھجور اور کھیرے کا استعمال کریں، اور جب میں نے اس کا استعمال کیا تو میں دنوں کے اندر بہت موٹی اور صحت مند ہو گئی۔ آج بچے کمزور ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس۔ مصیبت یہ ہے کہ بچپن ہی سے آج کل ڈاکٹروں نے ایسی میڈیسن اور ایسا طریقہ علاج اختیار کیا ہے کہ بچپن ہی سے بچے جو ہیں وہ ڈرپوں، انجیکشنوں اور دوائیوں کی وجہ سے اپنی قوت مدافعت ضائع کر چکے ہیں۔ طاقت و توانائی ان میں ہوتی ہی نہیں، ابتدا ہی سے ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں۔ قدرت کی پیدا کی ہوئی غذاؤں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اگر بچوں کو یہ اس طرح کی غذائیں استعمال کروائی جائیں، کھجور اور مکھن جسم کو توانا بنانے، موٹا تازہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ان کا استعمال کیا جائے۔ اور یا اسی طرح جیسے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ تربوز کو بھی استعمال کیا۔ تربوز وہ ہے جو ٹھنڈے مزاج کا حامل پھل ہے۔ یاد رکھو، اکیلا تربوز کھانے میں، خاص طور پر اس کے ساتھ پانی جب استعمال کیا جائے تو اکثر آج بیماری ہیضہ کی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بیماری بھی آج معاشرے میں بہت زیادہ ہے، ہر دوسرا بندہ ہیضے کا شکار ہے، پیچش لگ جاتی ہے، الٹیاں اور وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ تربوز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے سے پہلے 7-8-10 کھجوریں استعمال کر لی جائیں تو یہ بیماری کبھی نہیں پیدا ہوگی، بلکہ جسم میں توانائی پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی۔ اور حضور نے کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، خوراک کو درست استعمال کرنا، کون سی غذا انسان کی افادیت رکھتی ہے، اس کے جسم کے لیے مفید ہے،
اس کو جاننا جنرل نالج کے طور پر، ایک تو ظاہر ریسرچ ہے، وہ تو ایک حکماء یا ڈاکٹروں یا سائنسدانوں کا ایک کام ہے، لیکن ایک عمومی جو اس کی تاثیر اور فوائد جو حضور نے کم از کم یہ شریعت نے بتائے ہیں، ایک مسلمان کو ان سے آگاہ ہو کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حجر کے کچھ لوگ آئے، جیسے مدینہ منورہ کھجوروں کے حوالے سے ایک مشہور شہر ہے، اسی طرح حجر بھی بہت زیادہ کثرت سے وہاں کھجوریں پائی جاتی ہیں۔ حضور کے پاس جب وہ لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے دوران ان سے ان کی کھجوروں کی بے شمار اقسام تھی، کئی قسم کی کھجوریں وہاں ہوا کرتی تھی۔ حضور نے ان کے تمام کے نام گنوا دیے کہ تمہارے ہاں یہ بھی کھجور ہوتی ہے، اس طرح کی بھی کھجور ہوتی ہے، اس طرح کی بھی کھجور ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو سن کر حیران رہ گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ آج تک آپ حجر کے مقام میں نہیں آئے، اور اگر آپ حجر کے رہنے والے بھی ہوتے تو اتنی معلومات جو آپ نے بیان کی ہیں شاید اتنی وہاں کے رہنے والوں کو بھی نہیں معلوم، اس سے زیادہ وہاں کے رہنے والوں کو بھی اس سے زیادہ معلومات نہیں ہے جو آپ نے بیان کی۔ یہ گویا کہ حضور سے حضور کی خاص شوق کا نتیجہ تھا، حضور کے ساتھ خاص تعلق کا نتیجہ تھا۔ تو جو حضور بات فرمائیں یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف رغبت کا اظہار کریں، وہ وہی چیز ہوتی ہے جس میں انسانیت کے لیے فائدے ہوتے ہیں، جو انسانیت کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ حضور محض ایک خوش طبی کے طور پر یا محض ایک باتوں، حضور نے تو خود ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ فضول اور لایانی بات نہیں کرتا، وہ لایانی کاموں کے پیچھے یا گفتگو کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ حضور کا کسی بات کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو حضور ارشاد فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج اس پر بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت کو کیسے بڑھائیں، دوائیوں سے نکلیں، اپنے آپ کو غذا کی طرف لیں اور وہ غذا زیادہ استعمال میں رکھیں جو آپ کے جسم میں توانائی پیدا کرے، طاقت کو بڑھائے، قوت کو بڑھائے۔ جیسے کہ پچھلے جمعے میں گوشت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ گوشت کی کیا افادیت ہے، پھر کس قسم کا گوشت انسان کے لیے غذا میں زیادہ فائدہ رکھتا ہے۔ اسی طرح کھجور کے حوالے سے جو افادیت ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کچھ بیان کی گئی، لیکن اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اور اس کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔